انتہائی بڑے احترام دوستوں، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام میں سے دو مختلف مقامات سے آیت مبارکہ کے مختصر سے حصے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے رب الجلال سے کہ وہ مجھے ان آیت مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، انسان کی زندگی شب و روز، انسان کے معاملات اور حالات یہ انسان کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی انسان خوشی کے لمحات میں ہوتا ہے تو کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے رنج و غم کے حالات انسان پر آ جاتے ہیں۔ کبھی انسان کے پاس صحت ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بیماری کے ایام گزار رہا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سہولت کی زندگی میں ہوتا ہے اور کبھی تنگی کی زندگی میں آتا ہے۔ کبھی جوانی ہوتی ہے تو کبھی بڑھاپا ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر ایک کی زندگی میں مختلف قسم کے حالات اور مختلف قسم کے معاملات وہ چلتے رہتے ہیں۔ یوں تو فرمایا گیا تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کی زندگی، لوگوں کے حالات مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بے شمار صفات ہیں۔ ان بے شمار صفات کے اندر سے ایک صفت جمال ہے اور ایک صفت جلال ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر صفت جمال وہ انسان کے اوپر کامل طور پر میرے اللہ کی اس صفت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، آپ نے بہت مرتبہ دیکھا ہوگا، بہت سارے لوگوں کے ساتھ میرے اللہ کی رحمت شفقت ایسے عنایت ہوتی ہے کہ انسان مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے نا، میرا اللہ اس کو بھی سونا بنا دیتا ہے۔ انسان کل غلط کام رہا ہوتا ہے، کل کوئی شرارت رہا ہوتا ہے، میرا اللہ وہاں سے بھی اس کے لیے عزت کا مقام نکال دیتی ہے۔ ایسا کر رہا ہوتا ہے کہ انسان کا کوئی اچھا کام کرنے کا ارادہ نہیں ہوگا، لیکن میرا اللہ اس کے کام سے اچھائی کے راستوں کو نکال دیتا ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ انسان جس محفل میں جاتا ہے اس کو عروج مل رہا ہے، بلندی مل رہی ہے، ترقی مل رہی ہے، اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کا نام بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو دوستوں یہ اس کے اوپر میرے اللہ کی صفت جمال کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے انسان گردش کے اندر پھنسا ہوتا ہے، انسان گھر سے سوچ کر نکلتا ہے کوئی اچھا کام کروں، اچھا کرنے کا ارادہ کر کے نکلتا ہے، لیکن اس سے وہ برا جاتا ہے۔ کاروبار میں گیا نقصان ہو گیا، نوکری میں گیا وہاں پہ کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، معاشرے میں نکلا کسی کے ساتھ اچھائی نہ کر سکا۔ غرض یہ کہ ہر طرف سے انسان کے راستے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سب لوگ کہ اس کے اوپر میرے اللہ کی صفت جلال کا ظہور ہو رہا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا واللہ یقبض ویبسط، میرا اللہ تعالیٰ قبض بھی کرتے ہیں اور کشادگی بھی کرتے ہیں۔ قابض اور باسط یہ میرے اللہ رب العزت کے دو نام ہیں۔ ایسا ہوتا ہے انسان کے حالات، انسان کے معاملات بسا ہوگا قبض کی کیفیت میں ہوتے ہیں، ہر طرف سے پریشانیاں چلتی ہیں، اور کبھی ایسی کشادگی آتی ہے، ایسی فراوانی آتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ہر طرف سے خوشیاں مل رہی ہیں۔ یہ دو قسم کے حالات انسان کے اوپر آتے ہیں در حقیقت انسان کی آزمائش کے لیے۔ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کی نعمتیں، اللہ رب العزت کی فراوانیاں، آسانیاں میرا اللہ اتنی پیدا کر دے کہ انسان پر ہر طرح کی نعمت اس کو مل رہی ہے، اس وقت اس کا حق بنتا ہے اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ اور بسا اوقات جب انسان کے اوپر تنگی کے معاملات ہو، قبض کی کیفیت ہو، اس وقت انسان کو چاہیے کہ رب تعالیٰ سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ہمارے دوست، ہمارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے اندر دولت کی فراوانی آ جائے، صحت کی فراوانی آ جائے، یا کسی شے کی اللہ تعالیٰ فراوانی کر دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی
نافرمانی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت سے دور ہونا شروع ہوتا ہے، غفلت کی زندگی، اللہ کو یاد نہ کرنا، تلاوت نہ کرنا، ذکر نہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، خوشی کے موقع کے اوپر شیطان کو راضی کرنا، غمی کے موقع کے اوپر شیطان کو راضی کرنا، کیونکہ فراوانی بہت ہے نا، مال ملا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا اس کو، یہ بھی انسان کے لیے خطرناک بات ہے۔ اور بسا اوقات انسان قبض کی کیفیت میں ہوتا ہے، پھر انسان ناامید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، لوگ بھی فلاں کے پاس اتنی دولت ہے، مجھے ضرورت ہے، میرے پاس کمانے کے لیے روٹی کے پیسے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کو شاید وہ دشمنی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ظلم کیوں کرتے ہیں، اس طرح تو جملے لوگ بولتے ہیں کفری اور جملے ہیں۔ فرمایا کہ خوشی کے وقت بھی اللہ کو یاد کرو اور غم کے وقت بھی اللہ کو یاد کرو، پریشانی آ جائے تو صبر کرو۔ میرا اللہ ہی دو قسم کے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے، جو نعمت پر شکر ادا کرے وہ بھی میرا رب کا محبوب، اور جب وقت اور پریشانی پر صبر کرے وہ بھی میرے اللہ کا محبوب کرتا ہے۔ ایک مرتبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی ہیں، حجرے کے اندر چراغ جلا ہوا ہے، توجہ کرنا، چراغ جلایا ہوا روشنی کے لیے، اچانک حجرے میں باہر ایسی ہوا چلی، وہ ہوا چلتے ہوئے آئی اور اس چراغ کی روشنی کو بجھا دیا۔ جیسے چراغ کی روشنی بجھی، آپ علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو اس وقت پڑھنا چاہیے جب کوئی بڑی پریشانی ہو، جب کوئی بڑی مصیبت آ جائے، تب پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے چراغ کی روشنی بند ہونے پر، چراغ کی روشنی بجھ جانے پر یہ کیوں پڑھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مومن کے لیے اس کا چراغ کا بجھ جانا بھی میرے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جس نے اس قسم کی پریشانی پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو میرا اللہ اس کے نامے اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ بتانا کہ میرا اللہ کیسے نوازتا ہے۔ مریض کے بیمار کے بارے میں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، میرا اللہ صحت کی نعمت کسی سے لے، بیماری دے، آزمائش دے، بیماری کے وقت انسان کو تکلیف کو کرانے کی آواز نکلے، زبان سے نکل رہا ہوں کی آواز بندہ کرے، درد ہو رہا ہے سر میں، پیٹ میں، تکلیف کے کرانے کی جب آواز نکلتی ہے، ایک مرتبہ اس کی زبان سے کرانے کی آواز نکلے، میرا اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے ہر مرتبہ کرانے پر سبحان اللہ کہنے کا ثواب بھی دیا جائے۔ رونا بندہ تکلیف کے عالم میں اگر زیادہ تکلیف کے وقت اگر کوئی چیخنا شروع کرے تو میرا اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ جیسے تکلیف سے چیخ رہے ہیں، مرض کو برداشت کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، لیکن تکلیف اتنی زیادہ ہے برداشت نہیں کر سکا، زبان سے کرانے کی آواز نکل پڑی، تم اس کے نام اعمال کے اندر ذکر کرنے کا ثواب لکھتے ہو۔ فرمایا تو بیماری کے عالم کے اندر بستر کے اوپر کروٹیں بدلنا شروع کر دیں، بے چینی لگی ہوئی ہے، کبھی دائیں طرف کروٹ بدل رہا ہے، کبھی بائیں طرف، کروٹیں بیماری سے یہ بدل رہے ہیں، میرا اللہ فرشتوں کو حکم دیتے اس کے نام اعمال سے ہر کروٹ پہ اس کے نام اعمال سے گناہوں کو معاف کرنا، مٹانا شروع کرنا، نیکیاں بھرنا شروع کر، اللہ کی طرف سے نواز۔ آپ نے حدیث نہیں پڑھی کہ جب کوئی بندہ بیمار کے پاس جائے، تیمارداری کے لیے جائے، عیادت کے لیے جائے، تو اس سے جا کے اپنے لیے دعا کریں۔ کیوں فرمایا دعا کیوں کریں؟ اس لیے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہے تو میرے اللہ کا بہت زیادہ قریب ہے، جب یہ دعا کرے گا تو میرا اللہ اس بیمار کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور ایک پیاری حدیث آپ کے سامنے فرمایا کوئی بندہ بیماری کے عالم میں بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور آیت کریمہ کا ورد کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فرمایا کہ بیماری کے عالم میں اگر اس نے 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لی اور اسی بیماری کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، توجہ 40 مرتبہ آیت کریمہ پڑھی، بیماری کے عالم میں انتقال ہو گیا، تو میرا اللہ اس کو شہیدوں کے برابر ثواب عطا کرے۔ اور اگر اس بیماری سے اس کو صحت مل گئی تو صحت ملے گی تو ایسے بیماری سے اٹھے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی دنیا میں آیا، میرا رب سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی بیمار کی تیمارداری کے لیے چلا جائے نا،
گھنٹوں بیٹھتے ہیں، بجائے اس کو حوصلہ دینے کے، بجائے اس کو بات کرنے کے، پوچھا تجھے مرد ہے؟ اچھا یرقان ہے؟ اوہ یرقان والا بندہ تو بچتا بڑا کام ہے، پتہ نہیں کون سی اسٹیج پہ ہوگا، بس یار تم لیٹ ہو گیا، بہت زیادہ لیٹ ہو گیا، تجھے ابھی ویکسین لگوانی چاہیے، گولیاں کھانی چاہیے، خدا نہ خواستہ آخری اسٹیج پہ فلاں بندہ کی یرقان میں آتا مر گیا تھا، فلاں بندے کو پیلا یرقان ہوا اور بچا نہیں، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں نہیں ہوتا ہے، مریض کو حوصلہ دینے کی وجہ ہم اگلے کو ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ آدھا تو ویسے ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ شریعت کا اصول یہ نہیں ہے، بیمار کے پاس جاؤ، اس کو جا کے ترغیب کرو، اس کو حوصلہ دو، اس سے جا کے اپنے لیے دعا کرو، اس لیے تو میرے اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس کا صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، میرے دوستو صبر کرنے میں میرا اللہ اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ وہ شیطان آ گیا، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ شیطان آیا، اللہ تعالیٰ آپ کا پیغمبر ہے، حضرت ایوب علیہ السلام بڑے عالی شان پیغمبر، میرے اللہ نے پیغمبری عطا کی، مال بھی عطا کیا، جمال بھی عطا کیا، اولاد بھی عطا کی، دولت بھی عطا کی، زمین جائیداد باغ سب کچھ۔ شیطان آ کے کھڑا ہو گیا، اللہ یہ آپ کے پیغمبر ہیں حضرت ایوب علیہ السلام، آپ کی عبادت کیوں نہ کریں؟ ان کے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، جائیداد بھی ہے، میں تو تب سمجھوں گا کہ یہ آپ کا مخلص بندہ ہے اگر ان کے پاس اولاد نہ ہو، ان کے پاس صحت نہ ہو، ان کے پاس جائیداد نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آزما لو۔ اب دیکھیں انبیاء کے اوپر بات کرنا، انبیاء کون شخصیت ہوتی ہے؟ برگزیدہ شخصیت، میرے اللہ کی طرف سے چنیدہ بندے۔ نبی بننا یہ کسی کے بس کا کام نہیں ہے، کوئی محنت کر کے، کوشش کر کے وکیل بن سکتا ہے، جج بن سکتا ہے، صدر بن سکتا ہے، وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ دنیا کے اندر دو چیزیں کوئی نہیں بن سکتا، ولی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، لیکن اپنی محنت کے بلبوتے پہ کائنات کے اندر کوئی شخص بھی نہ نبی بن سکتا ہے نہ صحابی بن سکتا ہے۔ نبی بھی میرے اللہ نے چنے ہوئے اور صحابہ بھی میرے اللہ نے چنے ہوئے۔ پیغمبر کے اوپر بات اللہ نے کیا، چلو مال ختم ہو گیا، کا صحت تو موجود ہے، صحت ختم، اولاد موجود، اولاد ختم، پریشانیاں آ گئی، اتنا بیمار ہوئے، اتنے بیمار، پورے بدن کے اندر عجیب و غریب کیفیت، عجیب بیماری لگی ہے، پورا بدن کے اوپر تکالیف کے اندر ہے، اس بدن کے اندر تکالیف میں 18 سال جناب ایوب علیہ السلام گزارتے ہیں۔ میرے دوستو دل پر ہاتھ رکھ کر میرے جملے پہ غور کرنا، 18 سال بیماری میں گزارتے ہیں، بستر کے اوپر لیٹے ہوئے، چلنے سے عاجز ہے، چل نہیں سکتے، بات چل نہیں سکتے، خود اپنے ہاتھ سے اٹھا کر دوائی نہیں کھا سکتے ہیں۔ ایک اس وقت کے اندر کسی نے دیکھا کہ ایوب علیہ السلام کی زبان مبارک حرکت کر رہی ہے، کسی نے کان لگا کر ایوب کی زبان سے نکلنے والے جملے سنے، تاریخ حیران ہو گئی، پریشان ہے، چشمہ فلک حیران ہے، اس تکلیف کے عالم میں اگر ایوب کی زبان سے جملہ نکلا، دعائیں مانگ رہے ہیں، ربا ساری تکلیف دے دے، بیماری دے دے، میں برداشت کروں گا، اللہ میری زبان کو سلامت رکھنا، اس لیے کہ میں اس عالم میں بھی تیری توحید اور تیری حمد کے ترانے گانا چاہتا ہوں۔ ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے تو ایک دن سر میں درد ہو جائے، اگلے دن پتہ نہیں آپ کیا ہو گیا، نزلہ ٹھیک ہی نہیں ہوتا، سر کا درد ٹھیک ہی نہیں ہوتا، پریشانیاں آ گئی ہیں۔ یہ صبر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دیا بھی کیا، اتنے بیمار، 18 سال بیمار ہے، سارے چھوڑ گئے، بیوی موجود ہے، شیطان آ گیا بیوی کے پاس، میں تجھے ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ تیرا تو اپنے خامد کا ویسے علاج کرے گی نا تو تیرا خامد ٹھیک ہو جائے۔ اب نبی تو خود نبی ہے، بیوی کا مقام دیکھیے، عورت ہے نا، شیطان حکیم کی شکل میں آیا، ڈاکٹر کی شکل میں آیا، کہتا میں تجھے بتاتا ہوں، علاج کا طریقہ میں بتاتا ہوں۔ بیوی پوچھتی ہے بتا علاج کیا کرنا ہے، کہا علاج پوچھنے کے لیے شرط یہ کہ پہلے مجھے سجدہ کرنا پڑے گا، شرک کی دعوت۔ دیکھیں اچھی بیوی کا کیا انداز ہوتا ہے، بیوی نے کہا اچھا میں اپنے خامد سے پوچھوں گی، طریقہ بتایا حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے۔ بیویوں کے لیے پیغام ہے، کوئی بھی کام کرو اپنی مرضی سے، اپنے دماغ سے نہیں، اپنے خامد سے مشورہ ضرور کرو۔ کہا میں اپنے خامد سے پوچھوں گی۔ آئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس، جی ایسے ایسے حکیم ملا ہے، کہتا ہے مجھے سجدہ کر لو تو میں آپ کے خامد کو ٹھیک کروں۔ حضرت ایوب علیہ السلام غصے میں آ گئے، پیغمبر تھے، غصے میں بیماری، یہ کیا کیا تو نے؟
نے کہا کہ اچھا جب میرا رب مجھے شفا دے گا نا، صحت دے گا، تو تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچاتے کیسے؟ بیوی نیک تھی، صرف پوچھا ہے، غلطی کی نہیں ہے، شیطان کو بھگایا نہیں، صحت ملی، تندرستی ملا، اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دی، سب کچھ مل گیا صبر کرنے کی بدولت۔ اب بیوی کو سزا دینی ہے کیسے؟ کہا کہ تلکوں کے ایک جھاڑو بناؤ، 100 تلک اکٹھے کرو، اور اکٹھے کرنے کے بعد ان کو آہستہ سے لگاؤ، آپ کی قسم پوری ہو جائے۔ اللہ نے بچا لی۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو بخشنے پہ آتے ہیں نا، عجیب و غریب حالات میں ہے، حدیث مبارکہ میں آتے ہیں، جب میرا اللہ کسی کو بخشنے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو انسان کے کندھوں کے اوپر جو کرامت کاتبین بیٹھے ہیں، توجہ کرامت کاتبین بیٹھے ہیں، فرمایا کہ ایک نیکیاں لکھ رہا ہے اور ایک گناہ لکھ رہا ہے۔ میرا اللہ ایسے کرتے ہیں کہ اس کے نیکیاں کرنے والے فرشتے کو روزانہ بدلتے ہیں، اور اس کے گناہ کرنے والے فرشتے کو نہیں بدلتے، وہ کھڑا رہتا ہے۔ گناہ جو بھی ہو رہا ہے وہ گناہ کرنے والا فرشتہ لکھتا جا رہا ہے، فرشتہ نیکی ہے، نامہ اعمال میں گناہ لکھے گا۔ ادھر نیکیاں کرنے والا فرشتہ ہے، صبح کے وقت ایک آیا، شام کے وقت دوسرا آ گیا، اگلے دن دوسرا آیا، اس سے اگلے دن دوسرا۔ میرا رب بخشے گا کیسے؟ کل میدان محشر میں نہ ہوگا، نامہ اعمال لے کے کرامت کاتبین پہنچیں گے، رب کے دربار کے اندر گناہ لکھنے والا فرشتہ ایک ہوگا اور نیکیاں لکھنے والے فرشتے کثیر ہوں گے۔ میرا رب سارے مجمع کے سامنے کہے گا، میرے بندے کا گناہ لکھنے والا ایک گواہ ہے اور نیکیاں لکھنے والے سینکڑوں فرشتے ہیں، بتا میں سینکڑوں کی گواہی کے سامنے تیری گواہی کیسے قبول کروں؟ میں اپنے فضل سے اپنے اس بندے کو معاف کرتا ہوں۔ مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ میرا رب جب کسی پر فرمایا جب صبر کرنے کا مقام ہوگا، انسان کے ساتھ جو معاملات چلتے ہیں نا، یہ بھی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف دی جا رہی ہے، اگر انسان اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دے، پھر اللہ تعالیٰ خود میدان کے اندر اترتے ہیں اور اس کے بدلہ خود لیتے ہیں۔ اس پر جو ظالم ہے، اس پر جو حاکم ہے، اس کے اوپر جو ظلم کر رہا ہے، میرا رب خود اس کا بدلہ لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کوئی انسان ظالم کے مقابلے میں خود آ جائے، کسی نے برا کہا، کسی نے کہا میں بھی برا کہتا ہوں، کسی نے تھپڑ مارا میں بھی تھپڑ مار لوں، پھر اللہ درمیان سے ہٹ جاتے ہیں، اچھا تیرا اور اس کا مقابلہ آپس کے اندر فیصلہ کر لو، پھر رب کی طرف سے مدد اور نصرت بھی اترا کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں معاشرے کے اندر یہ عادت اپنانی چاہیے۔ ہمارے وہاں ہوتا ہے، چھوٹے نے بڑے کو، بڑے نے چھوٹے کو، طاقت والے نے غیر طاقت والے کو، قوت والے نے غیر قوت والے کو اگر کچھ کہہ دیا نا، اس نے ایک کہا تو وہ دو سنائے گا، اس نے اگر گالی دی تو وہ دو گالیاں دے گا، اس نے اگر تھپڑ مارا تو وہ ڈنڈا لے کے آئے گا۔ یہاں سے لڑائیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اگر معاف کرنے کی بات پیدا کرنا اپنے اندر شروع کر لیں تو پھر میرا اللہ اس کی طرف سے بدلا لیتے۔ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو واقعہ سنایا، بہلول کے بارے میں واقعہ تھا، سردی کا موسم تھا، توجہ کرنا، واقعہ تو واقعہ ہے لیکن میرے اللہ نے اس کے اندر صبر کرنے پر انعام کیا عطا کیا۔ بہلول ہے، سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم کے اندر جا رہا ہے، بارش آ رہی ہے، پانی زمین کے اوپر کھڑا ہے، ٹھنڈا موسم ہوا ہے، کھیلتا پانی کے ساتھ جا رہا ہے، چلتے چلتے اچانک حلوائی کی دکان آ گئی۔ حلوائی نے ایک طرف کڑھا رکھا ہوا ہے گرم دودھ کا اور دوسری طرف ایک بہت بڑی کڑھائی رکھی ہے، تیل ہے، اس کے اندر گرم جلیبی بنائی جا رہی ہے۔
مسکرایا. بات سمجھ میں آئی؟ کہا کہ کہیں تو مجھے دودھ اور جلیبی کھلانا ہے اور کہیں تو مجھے مکے لگوا دے. بات کہیں مسکرا کے چل پڑا. زبان سے بددعا نہیں دی, بدلے میں نہیں آیا, صبر کیا. ظلم ہوا, ظلم پر صبر کیا, برداشت کیا اور صرف یہ جملہ کہہ کر چل پڑا. نوجوان اپنی بیوی کو لے کر گھر گیا. اب گھر کے اندر پہنچا, دیکھا ڈبل منزل مکان ہے, بارش آئی ہوئی ہے, اس کی رہائش اوپر والے کمرے کے اندر ہے. یہ سیڑھیاں کراس کرتے ہوئے جیسے اوپر پہنچا, بارش کی وجہ سے سیڑھیاں تھی, تر تھی, اس کا پاؤں پھسلا اور لڑکتا ہوا اوپر سے سیدھے نیچے آ گیا. اب جیسے نیچے لگا تو نیچے آیا تو اس کا دماغ زمین پر لگا, بدن پر کوئی ظاہری چوٹ نہیں, کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن اسی وقت سر لگنے کی وجہ سے انتقال کر جاتا اور اس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے. روح نکلتی, بھلے زمانے کے لوگ تھے, پریشان ہو گئے, ظاہری بدن پر چوٹ نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, اس کی فوت, یہ فوت ہوا, وجہ کیا بنی؟ تحقیق کی, بیوی سے پوچھا کوئی راستے کے اندر معاملہ تو نہیں ہوا؟ عورت نے کہا اور تو کچھ یاد نہیں, ہاں راستے کے اندر آ رہے تھے, ایک بزرگ تھا, ایک پہلوان تھا, اس نے پانی کے اندر پاؤں مارا, اس کے پانی کے اندر پاؤں لگنے سے کپڑے میرے گیلے ہوئے, کیچڑ میرے کپڑوں پر گرا ہے, میرے کپڑوں پر کیچڑ گرنے سے میرے خامد نے اس بزرگ کی پٹائی کی ہے. لوگ اکٹھے ہو گئے, پہلوان کے پاس پہنچے, اے پہلوان, نوجوان کو تو نے بددعا کیوں دی ہے؟ تیرے کپڑے تجھے اس نے اگر 2 مکے لگا دیے, مار دیا, اور نوجوان کا جوانی کے نشے میں دھت تجھے مار گیا ہے, تیرا تو حق نہیں بنتا تھا بددعا دینے کا. میرے دوستوں توجہ کرنا, پہلوان کہنے لگا میں نے اس کو بددعا نہیں دی ہے, نہ میں نے اس کے بارے میں کوئی بددعائیاں کرنے کہے ہیں. ہاں اتنی بات ضرور ہے, جب اس نے مجھے مکے لگائے تو میں نے صبر کیا ہے, اور اس صبر کرنے پر میرے رب نے میری طرف سے انتقام اس کے لیا ہے. میرے دوستوں یہ صبر کر, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر آئے, بات سننا, ٹائم 2 منٹ زیادہ ہو رہے ہیں, بات سننا. امام ابو حنیفہ گھر کے اندر آ رہے ہیں, بازار سے سامان لے کے گھر کے دروازے پر پہنچے, ایک بندہ بھاگتا ہوا پیچھے آیا, پیچھے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے امام ابو حنیفہ, میں نے سنا ہے تیری والدہ جو ہے وہ بیوہ ہے, تیرا والد فوت ہو گیا. اب سن کر توجہ کرنا, کوئی مجھے ایسا جملہ کہے, آپ کو ایسا جملہ کہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا, ہم اس کے ساتھ برتاؤ کیا کریں؟ کہا میں نے سنا تیری والدہ جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہے. ہو چکی ہے, لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ ابھی بھی نوجوانوں کی طرح خوبصورت ہے, حسین ہے, اسے دیکھو تو بڑا اچھا لگتا ہے. کہا اچھا پھر کیا کرے؟ کہا میں اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ وقت کا امام ہے, کہنے والا کہہ رہا ہے میں نے سنا تیری والدہ جوان ہے, خوبصورت ہے, حسینہ ہے, میں اس سے نکاح کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن ادھر بھی وقت کا امام ہے, بڑے تحمل سے بات سنتا ہے, بفرتا نہیں, غصہ نہیں کرتا. آنے والے کو کہا میری والدہ عاقلہ بھی ہے, بالغہ بھی ہے, سمجھدار بھی ہے, شریعت کا حکم ہے عاقل بالغ سے اس کی رائے پوچھ لینی چاہیے. تحمل سے, صبر. میری والد تو والدہ عاقلہ ہے, بالغہ ہے, میں جاتا ہوں, جا کے پوچھتا ہوں کہ نوجوان آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے, میں پوچھوں تو صحیح, اگر وہ اجازت دے گی تو آپ کے ساتھ نکاح کروا دوں گا. اب دیکھیں کہ مجھے کوئی ایسا جملہ کہے, میں جوان ہوں, میری والدہ کے بارے میں کوئی یقیناً برداشت نہیں ہوگا. آپ کو کوئی کہے نہیں برداشت, غصہ نہیں کیا, صبر کیا, تحمل کیا. ابو حنیفہ نے اس نے کہا اچھا آپ پوچھ کے, میں دروازے پہ کھڑا. آگے والے اس کا انداز بھی دیکھے, آپ پوچھ کے والدہ سے, میں دروازے پہ کھڑا. ابو حنیفہ دروازے میں داخل ہونے لگے, رخ موڑا, اس آدمی کے پیٹ کے اندر دفعہ واحدہ درد شروع ہوتا ہے, چیخ ماری, اسی وقت زمین پر گرتا ہے اور اس کی روح نکل جاتی ہے, فوت ہو جاتا ہے. ابو حنیفہ نے جیسے مڑ کر دیکھا کہ بندہ فوت ہو گیا, مجمع میں آئے, بیان کیا اور لوگوں کو کہا ابو حنیفہ کے صبر نے ایک شخص کی جان لے لی ہے. کیا وہ صبر کیا؟ میرے دوستو زندگی کے اندر بہت سارے ایسے معاملات آتے ہیں, بہت سارے ایسے معاملات کہ انسان کے مزاج کے خلاف, انسان کی طبیعت کے خلاف, انسان کے حالات کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی ہے, اگر وہ اس پر صبر کرنا شروع کرے گا تو میرے اللہ کا واضح فرمان ہے انما یوفی الصابرون بغیر حساب, جو صبر کرتا ہے میرا رب اس کو بغیر حساب و کتاب کے بدلے عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے